السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تفسیر سورہ یونس، پارہ نمبر 11، سبق نمبر 3، آیت نمبر 31 تا 52۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دے، من کون ہے جو یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمانوں اور زمین سے، امن یا کون ہے جو یملکو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے جو یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ویخرجو اور نکالتا ہے، المیتا مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے جو یدبرو تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، فسیقولون تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ اللہ، فقل پس کہہ دے، افلا تتقون تو کیا تم نہیں ڈرتے، فذالکم اللہ سو وہ اللہ ہی، ربکم تمہارا رب ہے، الحق سچا، فماذا پھر کیا ہے، بعد الحق کی حق کے بعد، الا دلال سوائے گمراہی کے، فانا تو کہاں، تصرفون تم پھیرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، حقت سچی ہو گئی، کلمات بات، ربک تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے، فسقوا نافرمانی کی، انہم کہ وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ قل کہہ دے، حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من جو یبدأ ابتدا کرتا ہو، الخلق پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہو، قل کہہ دے، اللہ اللہ ہی، یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے، فانا تو کہاں، تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو۔ قل کہہ دے، حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من جو یہدی رہنمائی کرتا ہو، الی الحق حق کی طرف، قل اللہ کہہ دے، اللہ ہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کے لیے، افامن تو کیا وہ جو یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی الحق حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، امن یا وہ جو لا یہدی نہیں راہ پاتا، الا مگر، ان یہدا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، یا نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، فما لکم تو کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان کے اکثر، الا مگر، ظن گمان کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں، وما کانا اور نہیں ہے کبھی،
हाज़ल कुरानु, ये कुरान, अन युफ्तरा, के घड़ लिया जाए, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, वलाकिन, और लेकिन, तस्दीक अल्लज़ी, तस्दीक है उसकी जो, बैना यदैही, इससे पहले है, व तफसीला, और तफसील है, अल किताबी, इस किताब की, ला रैबा, के नहीं कोई शक फीही, इसमें, मिर रब्बिल आलमीन, जहानों के रब की तरफ से है। अम यकूलूना, या वो कहते हैं कि इफ्तराहु, उसने इसे घड़ लिया है। कुल, कह दे, फ़अतू, फिर ले आओ, बिसूरतिन, कोई सूरत, मिस्लिही, इस जैसी, वदउ, और बुला लो, मनिस्तताअतुम, जिसे तुम बुला सको या जितनी तुम ताकत रखते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, इन, अगर, कुंतुम, हो तुम, सादिकीन, सच्चे, बल्कि, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटला दिया, बीमा, इस चीज को के, लम युहीतु, नहीं अहाता किया उन्होंने, बिइल्मिही, इसके इल्म का, वलम्मा यअतिहिम, हालांकि अभी नहीं आई उनके पास, तावीलुहु, इसकी असल हकीकत, कज़ालिका, इसी तरह, कज़्ज़बल लज़ीना, झुटलाया उन लोगों ने जो, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले थे, फांजुर, पस देख, कैफा, कैसा, काना, हुआ, आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, अंजाम जालिमों का, व मिनहुम, और उनमें से बाज़, मन, वो हैं जो, युमिनु, ईमान लाते हैं, बिही, इस पर, व मिनहुम, और उनमें से बाज़, मन, वो हैं जो, ला युमिनु, नहीं ईमान लाते, बिही, इस पर, व रब्बुका, और तेरा रब, आलमु, खूब जानने वाला है, बिल मुफसिदीन, फसाद करने वालों को, व इन, और अगर, कज़्ज़बू का, वो तुझे झुटलाएं, फ़कुल, तो कह दे, ली, मेरे लिए, आमाली, मेरा अमल है, वालाकुम, और तुम्हारे लिए, आमालुकुम, तुम्हारा अमल है, तुम, बरीऊना, बरी हो, निम्मा, इससे जो, आमलु, मैं करता हूँ, व अना, और मैं, बरी हूँ, निम्मा, उससे जो, तामलून, तुम करते हो, व मिनहुम, और उनमें से बास, मन, वो हैं जो, यस्तामिऊना, कान लगाते हैं, इलैक, तेरी तरफ, अफा अंता, तो क्या तू, तुस्मी उस सुम्मा, सुनाएगा बहरों को, वलो, अगरचे, कानू ला याकिलून, वो ना समझते हों, व मिनहुम, और उनमें से बास, मन, वो हैं जो, यंजुरू, देखते हैं, इलैक, तेरी तरफ, अफा अंता, तो क्या तू, ताहदिल उमिया, रास्ता दिखाएगा अंधों को, वलो, अगरचे, कानू ला युबसिरून, वो ना देखते हो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, अन्नासा, लोगों पर, शैअन, कुछ भी, वलाकिन्नन्नासा, और लेकिन लोग, अनफुसहुम, अपनी जानों पर ही, यज़लिमून, खुद जुल्म करते हैं, व यौमा, और जिस दिन, याशुरुहुम, वो इन्हें इकट्ठा करेगा, का अल्लम यलबसू, गोया के वो नहीं ठहरे या नहीं बसे, इल्ला, मगर, साअतन, एक घड़ी, मिनन नहारी, दिन में से, यतआरफूना, जान पहचान करते रहे, बैनहुम, आपस में, कद खासिरा, यकीनन खसारा उठाया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने, कज़्ज़बू, झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाही, अल्लाह की मुलाकात को, व मा कानू, और ना हुए वो, मुहतदीन, हदायत पाने वाले, व इम्मा, और अगर कभी, नूरियन्नका, हम तुझे दिखा ही दें, बाज़ल्लज़ी, कुछ हिस्सा उसका जिसकी, नाइदुहुम, हम उन्हें धमकी देते हैं, औ नतवफ़यन्नका, या तुझे उठा ही लें, फ़इलैना, तो हमारी ही तरफ, मर्जिउहुम, उनका लौटना है, सुम्मल्लाहु, फिर अल्लाह, शहीदुन, गवाह है, अला मा, उस पर जो, यफ़अलून, वो करते हैं, वलिकुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए, रसूलुन, एक रसूल है, या एक पैगाम पहुंचाने वाला है, फ़ाइज़ा, फिर जब,
جاء آ جاتا ہے، رسولہم ان کا پیغام پہنچانے والا، قضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جاتے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی کب پورا ہوگا، ھذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، قل کہہ دے، لا املکو میں نہیں اختیار رکھتا، لنفسی اپنی جان کے لیے، ضرعن کسی نقصان کا، ولا اور نہ، نفعن کسی نفع کا، الا مگر ما جو، شاء اللہ اللہ چاہے، لکلی امتن ہر امت کے لیے، اجلن ایک مقررہ وقت ہے، اذا جب، جاء آ جاتا ہے، اجلہم ان کا مقررہ وقت، فلا یستاخرون تو وہ نہیں پیچھے رہتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ آگے بڑھتے ہیں، قل کہہ دے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم اگر آ جائے تم پر، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو، ماذا تو کون سی چیز، یستعجلو جلدی طلب کریں گے، منہ اس میں سے، المجرمون مجرم لوگ، اسما کیا پھر، اذا ما جو ہی، وقع وہ آ پڑا یا واقعہ ہو گیا، آمنتم تم ایمان لے آؤ گے، بھی اس پر، الآن کیا اب، وقد کنتم حالانکہ یقیناً تھے تم، بھی اس کو، تستعجلون جلدی طلب کرتے، ثم پھر، قیلا کہا جائے گا، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، ذوقوا چکھو، عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب، حل تجزون نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم، الا مگر، بما اس کا جو، کنتم تھے تم، تکسبون کمائی کرتے یا کماتے۔ طالبات اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، آج کے سبق کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اہم باتیں ہو جائیں۔ آج کے سبق میں ہم نے دیکھنا ہے حق اور ہدایت کا آپس میں جو تعلق ہے، وہ ہدایت اور حق کی تکرار ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ آج کے دور میں ہدایت تو حق نہیں، اور اگر حق ہے تو ہدایت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ ہمارے آج کے سبق کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہوگا نعمتوں کا احساس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، بولنے کی، سننے کی، اور بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یا ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ سبق بھی ملے گا کہ جو ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کا چیلنج بھی دیکھیں گے قرآن کے بارے میں، کہ اگر اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ، یعنی بنا کر دکھاؤ۔ اگر نہیں بنا سکتے، اس جیسی کتاب بنانے سے عاجز ہو، کوئی سورت کو آیت بنانے سے عاجز ہو، تو پھر اسی کتاب کو حق مان لو، اسی کو سچ مان لو۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آج کے سبق میں قیامت کی جھلکیاں بھی دیکھیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو صورت ہے یہ انسان کے شعور کو بیدار کرتی ہے۔ اس کا انداز ایسا ہی ہے کہ جیسے سوال کر کے انسان کے شعور کو جگایا جا رہا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہہ دے، تمہیں آسمان و زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ سے، اور کون ہے جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے، کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ افلا تتقون تو کیا پس تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
मुशरिकीन जो अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी रबूबियत का एतराफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके इस एतराफ़ को अपनी औलोहियत में यकताई की दलील के तौर पर पेश फरमाया है। यानी इस आयत को अगर हम टॉपिक देना चाहें तो हम यूं कहेंगे, मुशरिकीन का अल्लाह ताला की तौहीद रबूबियत का एतराफ़ करना। यानी जो मुशरिकीन हैं, जो काफिर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि रिज़्क कौन देता है? अल्लाह ताला। यानी जब भी आप उनसे पूछोगे कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कि तुम्हें जमीनों आसमान से रिज़्क कौन देता है, तो वो फौरन कहेंगे अल्लाह। देखिए, ये भी उनसे पूछा जाता है कौन है जो आसमान से बारिशें बरसाता है, कौन है जो उन बारिशों के जरिए से अपनी कुदरत और माशियत के साथ जमीन को फाड़ता है, फिर उसमें से अनाज पैदा करता है। हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ा गुलबन व फ़ाकिहतन व अब्बा। आबासा, सूरत आबासा की ये आयत हैं। अनाज और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और फल और चारा। आ इलाहुम मा अल्लाह, सूरत नमल। तो क्या इस अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बहरहाल इनसे सवाल किया जाए कि तुम्हारी रोजी रोटी का मालिक कौन है, कौन तुम्हें रोजी देता है, कौन है तुम्हारा राजिक? तो वो जवाब देंगे फसयक़ूलून अल्लाह, तो वो यकीनन कहेंगे कि अल्लाह ही है। भला और कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा बंदे को रिज़्क दे? इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से 5 सवालात कर रहे हैं। नंबर 1 पे तुम्हें आसमानों जमीन में रिज़्क कौन देता है। दूसरे नंबर पे तुम्हारी नेमतों का मालिक कौन है। फिर तीसरे नंबर पे मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है। फिर चौथा, जिंदा से मुर्दे को कौन निकालता है। और पांचवा है, दुनिया का निजाम कौन चलाता है। यानी हम तो बड़े मुतकब्बराना अंदाज से कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का वो काफिर थे, वो बुतों को पूजते थे और वो अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, लेकिन वो अल्लाह को राज़िक समझते थे, आंखों का मालिक समझते थे, हक समझते थे, मुमीत समझते थे। अगर नहीं समझते थे तो अल्लाह को मालिक नहीं समझते थे, मुदब्बिर नहीं समझते थे। वो मानते थे कि इस कायनात का सारा निजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही चला रहे हैं। इस कायनात का सारा निजाम, सारा सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो ही उसको चला रहे हैं। आपके घर में कोई आपका शौहर या आपका बहन भाई या वालिदैन आपको कोई गिफ्ट ला के देता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। आपका शौहर आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें ला के देता है, आपके खाने पीने से लेके आपके लिबास तक का वो ख्याल रखता है, यानी आपको बहुत सारी चीजें ला के देता है। तो ये सारी चीजें नेमतें हैं। तो इसके बदले में जब आप उसकी नाफरमानी करती हैं तो उसे बुरा लगता है। और वो इतनी सारी चीजें ला के दे और आप उसे कहें कि आप उनको इस चीज का मालिक नहीं समझते, तो उन्हें बुरा लगेगा ना, और वो नाराज भी हो जाएंगे। तो यही चीज है कि हर चीज, हर नेमत अल्लाह ताला ने दी है, तो क्या चीज रुकावट है, कौन सी चीज मना करती है कि आप अल्लाह ताला की रुबूबियत का, उसकी तौहीद का एतराफ करें। यानी जिस तरह शौहर को बुरा लगेगा, घर में लड़ाई बनेगी, फसाद बनेगा, फितना फैलेगा, तो मालिक मानने में क्या रुकावट है कि हिसाब देना पड़ेगा। मालिक हर चीज का हिसाब मांगता है। अल्लाह को मालिक मानने के बाद इंसान पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं। इन्हीं पाबंदियों से इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचती है। इंसान जो है वो आजाद रहना चाहता है, पाबंदियों में नहीं रहना चाहता। इसलिए वो मुशरिकीन जो थे अल्लाह को रब नहीं मानते थे। क्यों? उन्हें पता था कि अगर हमने मान लिया तो हिसाब देना पड़ेगा। इसी बात को सामने रखते हुए आज भी कुछ नाम नहाद किस्म के जो तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मालिक मानने के बाद भी वो जवाबदेही के एहसास से महरूम है। यानी अल्लाह ताला इस कुल कायनात का मालिक और मुख्तार है और वो उसको नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसे समझ लिया तो फिर उस मालिक को, उस मुख्तार को हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब से डरते हैं। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार, तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है। यानी वही तो है जिसने तुम्हें ये कुव्वत समात और कुव्वते बसारत अता फरमाई, और अगर वो चाहे तो इन सारी कुव्वतों को वो खत्म भी कर सकता है, तुमसे छीन भी सकता है, तुम्हें इससे महरूम कर सकता है।
जिस तरह के अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क के अंदर इरशाद फरमाया है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअलकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून, कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और तुम्हारा दिल बनाया, बहुत कम है जो तुम शुक्र करते हो। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत अनाम में फरमाया, कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अब्सारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। इन काफिरों से कह दीजिए कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो बताओ अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें ये चीजें वापस ला दे। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने अगला सवाल कर दिया, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और बेजान से जानदार को निकालना और जानदार से बेजान को निकालना कौन करता है ये सब? ये सब उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक की अजीम कुदरत और बहुत बड़े एहसान का करिश्मा है। वमन युदब्बिरुल अम्रा, सोचिए मेरा मुदब्बिर कौन है? कौन है जो तदबीरें करता है? कौन है जो मेरे काम करता है? दुनिया में रहते हुए हर दिन हमें कितने काम करने पड़ते हैं, वो सब कौन करता है? जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका बन जाता है। अपने तमाम मामलात जो हैं अपने हाथ में ना रखिए, अल्लाह के हाथ में सौंप दीजिए। अपने तमाम मामलात, अपने तमाम काम अल्लाह को सौंप दीजिए। इस तरह जिस तरह आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, बाप चाहता है वो उसका नाम रखें, आप चाहते हैं आप उसका नाम रखें, ननद चाहती है मैं नाम रखूं, आप कहती हैं आप बड़ी हैं आप अच्छा रखेंगी, यानी आपको लगता है कि आप बड़ी हैं, बड़े होने की वजह से आप बेहतर और अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसी तरह वो रब जो आपके काम करेगा तो कैसे करेगा? बेहतरीन करेगा ना, अच्छे करेगा। तो दिल की गहराइयों से खुद को अल्लाह के हवाले कीजिए और अपने तमाम मामलात भी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। ये ना कहा करें कि मुझे बड़े काम हैं, हम बहुत मसरूफ हैं। ये भी एक किस्म का शिर्क है जिसको हम कहते हैं शिर्क मख्फी। अंधेरे में काले पहाड़ पे चींटी हो, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। तो ये ना कहें कि अगर हम ऐसा ना करते तो ये हो जाता, आज मैं घर से बाहर ना जाती तो मेरा एक्सीडेंट ना होता या मुझे चोट ना लगती। देखिए हम सब कठपुतलियां हैं और हम सब की डोर अल्लाह के हाथ में है। वो हमारी डोर को हिलाता है और जिस तरफ चाहे वो उनको चला देता है, जिस तरह चाहे जिस राह पर चाहे उसको चला देता है। तो पूरे खलूस के साथ अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। अफला तत्तकून, तुम क्यों नहीं डरते या तुम क्यों नहीं समझते? हर कोई अल्लाह के दर का सवाली है। तमाम कामों का इंतजाम अल्लाह के हाथ में है, उसी की बादशाही है, वही पनाह देता है। कौन है जो उसके सिवा पनाह दे सकता है? वही हाकिम है, कायनात में सारा तसर्रुफ उसी का है। वो जो कहे वही काम होता है, जिस काम को रोक दे वो काम कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं जो उसके सामने बात कर सके। यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। अर्रहमान सूरत की आयत है। आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज एक शान में होता है। यानी कायनात जो है इसके अंदर मौजूद एक एक चीज, खा वो फरिश्ते हों, इंसान हो, जिन हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी हाल में हो, सब उसी के हजूर सजदा रेज होते हैं, सब उसकी बारगाह के सवाली हैं। वो दाता है, वो अता करने वाला है, उसके सिवा कोई दाता नहीं, उसके सिवा कोई अता करने वाला नहीं। वो वहदहु ला शरीक है, वो अता करता है, सब उसी के दर के सवाली हैं, उसके बंदे और उसी के हजूर आजिजी और इनकसारी करने वाले। फसयकूलून अल्लाह, यानी जब उनसे पूछा जाता है तो फिर वो फौरन कहते हैं ये सारे काम अल्लाह करता है। फकुल्ला फला तत्तकून, यानी जब ये तुम इतराफ करते हो, ये मानते हो कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, हर काम अल्लाह ने करना है, अल्लाह करता है हर काम, तो फिर तुम क्यों नहीं अकल करते? फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? यानी महज अपनी जहालत की वजह से अल्लाह के साथ शिरक करते हो, अल्लाह के साथ दूसरों को मददगार मानते हो, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हो, यानी अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को शामिल करते हो। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, बस यही तो अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है।
जो बरहक है, तुम खुद इसका एतराफ करते हो। यानी अब तुमने इस बात का खुद एतराफ किया है कि इन सब कामों को करने वाला अल्लाह है, बस यही तुम्हारा परवरदिगार है। यानी हमारा परवरदिगार भी यही है, तुम्हारा परवरदिगार भी वही है। तुम्हारा हकीकी माबूद अल्लाह है और वो इस बात का मुस्तहिक है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत की जाए। मेरा अल्लाह इस लायक है कि सिर्फ उस एक अल्लाह, उस अकेले की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फा अन्ना तुसरफून, तो फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। यानी उसकी इबादत को छोड़कर गैरों की तुम किस तरह इबादत करते हो, हालांकि तुम जानते भी हो कि उसी रब्बुल आलमीन ने हर चीज को पैदा फरमाया और हर चीज में उसी का तसर्रुफ है। हम सब तो उसके हाथ में कठपुतलियां हैं। इन कठपुतलियों की डोर अल्लाह के हाथ में है, वो जिस तरह चाहता है उनको घुमाता है। यानी हम पर हमसे ज्यादा इख्तियार अल्लाह का है। हम एक लुकमा खाने या उठाने के लायक भी नहीं है अगर अल्लाह ना चाहे तो। हमारे हर काम का तसर्रुफ अल्लाह के हाथ में है। हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते जागते हैं, रोजमर्रा लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। इन सब का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। हम उसकी इजाजत के बिना एक लुकमा तक अपने मुंह में नहीं डाल सकते। अगर वो चाहे तो मुंह में डला हुआ लुकमा बाहर निकाल दे। यानी यही तुम्हारा परवरदिगार है। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक फमाज़ा बादल हक़ी इल्ला दलाल फ़अन्ना तुसरफून। यही तो अल्लाह जो तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा क्या है, फिर तुम किधर फेरे जाते हो। यानी हक को मानते भी हो, हक को कबूल भी करते हो, ये भी पता है कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, फिर तुम समझते नहीं, फिर किस कदर और किस तरफ बह के चले जा रहे हो। क्या तुम्हें अकल नहीं, क्या तुम्हें समझ नहीं, तुम क्यों नहीं डरते। कज़ालिका हक़्क़त कालिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। इसी तरह आपके रब का कलमा उन लोगों के बारे में साबित होकर रहा जिन्होंने नाफरमानी की, बेशक वो ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह अल्लाह का इरशाद इन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। अब इन तीनों आयतों का जरा इख्तिताम देखिए। आयत नंबर 31 के आखिर में था अफला तत्तकून, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं। 32 के आखिर में है फा अन्ना तुसरफून, कि तुम कहाँ फेरे जाते हो। 33 के आखिर में है अन्नहुम ला युमिनून, कहाँ पर बात खत्म हुई कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो अल्लाह से नहीं डरते वही गुमराह होते हैं। अल्लाह का डर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें भटकने का शौक होता है, जो देखना चाहते हैं कि चलो इस मौका पे अल्लाह की नाफरमानी करके देख लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का खौफ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये ईमान ही नहीं लाएंगे। महफूम हदीस है कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लगता है, फिर दूसरा करता है तो दूसरा। तौबा करते जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से बदल जाएंगे, धब्बे मिट जाएंगे। ये वो तौबा नहीं जो नमाजों में पढ़ते हैं, बल्कि शऊर वाली तौबा है जो हमने पढ़ी है, काब बिन मालिक वाली तौबा। फिर तो अल्लाह साफ कर देगा, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा दिल स्याह हो जाएगा। अन्नहुम ला युमिनून, कि ये ईमान नहीं लाएंगे। गुनाह शुरू में बुरा लगता है, फिर नहीं लगता। यानी एक दफा जब इंसान जुर्म कर लेता है, बुराई कर लेता है, फिर उसके दिल से अल्लाह का खौफ, बुराई का खौफ और बुराई की कराहत खत्म हो जाती है। कज़ालिका हक़्क़त कालिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। यानी इस तरह अल्लाह का इरशाद इन नाफरमानों पर साबित हो गया कि बेशक वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी जिस तरह इन मुशरिकीन ने कुफर किया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं और गैरुल्लाह की इबादत करते रहे, हालांकि ये इस बात का एतराफ भी करते हैं कि वही खालिक, वही राजिक, वही मालिक, वही कायनात का दाता है, वो अकेला ही इस कायनात को चलाने वाला है। उसी ने अपनी तौहीद की दावत देने के लिए अपने रसूलों को भेजा। उन नाफरमानों के बारे में अल्लाह ताला का ये फैसला साबित होकर रहा कि ये बदबख्त हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इरशाद बारी ताला है आलू बला वलकिन हक़्क़त कालिमतुल अज़ाबी अलल काफिरीन, सूरत ज़ुमर। उन्होंने कहा क्यों नहीं, और लेकिन काफरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका है। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु
قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹا دے، یعنی دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ کرے گا، لہذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کیا معبودوں میں پیدا کرنے، لوٹانے اور ہدایت سے نوازنے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا اور غیر اللہ کی جو عبادت کی اسے باطل قرار دیتے ہوئے فرمانے باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ۔ ان سے پوچھیے کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو لوٹائے؟ یعنی کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پہلی بار پیدا کیا بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا؟ یعنی جو اللہ پہلی بار بنا کسی نقشے کے بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ یعنی جس اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور پھر اس کے اندر طرح طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو الگ الگ کر دیا اور پھر ان میں موجود تمام چیزوں کو فنا کر کے ان کو بدل دے گا، پھر تمام مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ کون؟ پوچھئے کون؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ اللہ ہی تو ہے جو یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یعنی پھر تم رشد و ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، نیکی اور بلائی کے راستے کو چھوڑ کر، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر باطل، جھوٹ اور گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یعنی کہا گیا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی باتیں مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کر سکے، یعنی اوریجنل کاپی بنا سکے؟ یہ بتاؤ کیا وہ اس کی کاپی بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک پیارا بچہ دے دیا، کسی سے کہو اس بچے کی ایک کاپی بنا دے، تو کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ تو اس بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تو خود کہہ دے ان سے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ان سے پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شامل کرتے ہو ایسا کون سا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، اور تم یہ خوب جانتے ہو کہ تمہارے شرکاء کسی گمراہ کو ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ حیران اور پریشان اور گمراہ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہی اس بات پر قادر ہے کہ دلوں کو گمراہی سے ہدایت اور بلائی کی طرف پھیر دے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو دلوں پر قادر ہے اور وہی آپ کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے گا۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب اسے رستہ نہ بتایا جائے، رستہ نہ پائے؟ کیا بندہ اس کی پیروی کرے جو حق کی طرف رہنمائی کرے اور اندھے پن سے بصارت عطا فرمائے، یا اس کی پیروی کرے جو کسی چیز کی طرف بھی رہنمائی نہ کر سکے اور وہ گونگا بہرا ہونے کی وجہ سے خود اس بات کا محتاج ہو کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورۃ مریم، اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کچھ کام آتے؟ اور انہوں نے اپنی قوم سے بھی یہی کہا تھا، سورۃ الصافات، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ،
تو تم کو کیا ہوا ہے؟ یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ کس چیز نے تمہاری مت مار دی ہے؟ تم نے اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر کر دیا؟ کس نے تمہاری عقلوں کو خبت کر دیا؟ کس نے تمہاری مت مار دی ہے کہ تم نے خالق اور مخلوق دونوں کو برابر کر دیا ہے؟ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا کر دیا، ایک جیسا سمجھ لیا، خالق کے ساتھ مخلوق کی عبادت شروع کر دی۔ یعنی کہ جو اللہ ہدایت دیتا ہے، مالک ہے، حاکم ہے، گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ صرف اسی کو کیوں نہیں پکارتے اور صرف اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو دین اختیار کر رکھا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا سارا انصار محض ان کے وہم و گمان پر ہے، اور وہم و گمان تو انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ یہ قرآن کا بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب سوالوں کے جواب آتے ہوں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں خود سوچو، فَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلانے والا تمہارا مخلص ہے، تمہیں اس کی بات ماننی ہے، تمہیں اس کی چاہت چاہیے یا پھر دنیا کے 4 دن کے مزے دینے والوں کی؟ اس بات کا جواب نہیں دیا گیا، کہا تم خود سوچو۔ مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عام سوال پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے دل سے پوچھو، شاید لوگ تمہیں فتویٰ بھی دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، اپنے آپ سے پوچھو، خود سے سوال کرو۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے سب اعمال سے خوب واقف ہے۔ یہ ان کے لیے زبردست قسم کی سرزش اور نہایت ہی شدید قسم کی وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے تمام اعمال سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بما، وہ سب کچھ، یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے سب کاموں سے واقف ہے، وہ انہیں ان کے ہر کام کی پوری سزا دے گا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تمہارے سارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ تم حق والوں کو مانو، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی تم حق والے کو نہ مانو، اپنی باتوں پہ چلو، تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ یہاں بھی لفظ زن کو دیکھتے ہیں، زوئے، نون، یہ ازدال میں سے ہے، یہ دال کے معنی میں آتا ہے، جیسے کبھی یہ سردی کے معنی دے گا تو کبھی گرمی کے، مطلب کہ گمان۔ زن کے 4 معنی ہوتے ہیں، یقین، شک، تہمت اور وہم و گمان۔ یہاں پر چوتھا معنی ہے، اکثر لوگ حق کی طرف چلنے کے بجائے وہمی دنیا میں رہتے ہیں، وہم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے کہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر سکیں۔ مکمل قرآن تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس طرح کی فصاحت و بلاغت، اس طرح کی رعنمائی، اس طرح کی خوبصورتی، زبائش، جامع اختصار، اس طرح کی حلاوت اور شرینی، ایسے معنی اور خوبصورت مطالب دنیا اور آخرت میں نفع بخش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، جس کی ذات و صفات، جس کے افعال و اقوال میں کسی چیز کو بھی ذرا برابر مشابہت نہیں۔ اس کا کلام بھی دنیا کے عام کلاموں جیسا نہیں، نہ ہی ان کے مشابہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ،
اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یعنی یہ کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ کوئی اس قرآن کو بنا لائے۔ ایک قرآن تو کیا اللہ نے چیلنج دیا، اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے، بنا ہی نہیں سکو گے تو پھر اسی کو مان لو۔ پھر اس کے بعد 10 صورتوں کا چیلنج کر دیا کہ چلو قرآن نہیں بنا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر ایک آیت کا کہ ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ایسے ہی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ خود سے ہی گھڑ لیا گیا ہے؟ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یعنی اس طرح کا عظیم الشان قرآن، اس طرح کی عظیم الشان کتاب نازل کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اسی کا ہی کام ہے، یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں، نہ ہی کسی انسان کی اتنی اوقات اور اتنی حیثیت ہے کہ یہ اس جیسی کتاب بنا سکے یا اس کو لکھ سکے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی سابقہ کتابوں میں جس طرح کی تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی اور زبور، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ جو تمام کتابیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان میں تمام احکام حلال اور حرام کا شافی بیان ہے، حق اور سچ، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی دوسری جو کتابیں ہیں ان کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، رد و بدل کیا گیا ہے، تحریف کر دی گئی ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن قرآن میں کوئی نہ تحریف کر سکا ہے نہ ہی کوئی تحریف کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے پاک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اگلا چیلنج یہاں پہ دہرا دیا ہے، ام یقولون افتراہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا ہے، کسی انسان نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو آؤ پھر تم کیا کرو، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کر لو، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا اپنے مددگار، اپنے دوست اور ساتھی سمجھتے ہو، ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے اس کو گھاڑ لیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ یعنی اگر تم نے افطرا سے کام لیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمہیں اس کتاب یعنی کتاب اللہ یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، خود سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہارے باطل گمان کے مطابق اگر انہوں نے یہ قرآن خود سے بنایا ہے تو پھر تم بھی ایسا کرو کہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، اور ان تمام انسانوں اور جنوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے کام آ سکتے ہیں، ان سب کو تم اپنے ساتھ شامل کر لو، یعنی جہاں سے جن سے بھی تمہیں مدد ملنے کی توقع ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہاں سے تمہیں مدد مل سکتی ہے، ان سب کو اپنے کام میں شامل کر لو۔ قرآن پاک کے چیلنج کا یہ تیسرا مقام ہے، یعنی یہ تیسری جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج دہرایا ہے، قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا اور دعوت دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو پھر تم سب کافر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے اور انہوں نے اکیلے یہ گھڑ لیا ہے، تو پھر تو تم سب کافر جو ہو مل کر ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور جن سے اس سلسلے میں تم مدد لینا چاہتے ہو وہ لے لو، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے کام آ سکتے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ یعنی اللہ کے نبی تو اکیلے تھے، تم ساری قوم مل جاؤ، اپنے ساتھ دوسری قوموں کو بھی ملا لو، اپنے ساتھ دوسری مخلوق کو ملا لو، یعنی
جنات کو, انسانوں کو, جس کو بھی چاہتے ہو ملا لو, شامل کر لو اپنے ساتھ, لیکن ایسا کر کے دکھاؤ, مقابلہ کر کے دکھاؤ, ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ. قرآن نہیں تو ایک صورت ہی بنا دو. جن سے مدد لینی ہے لے لو. اس چیلنج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ پیشگوئی بھی کر دی ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اسی لیے تو سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر کٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں. پھر قرآن نے چیلنج میں ذرا تخفیف کر دی, اس کو ہلکا کر دیا, اور سورۃ ہود کے آغاز میں فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر کے دکھا دو. سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ, اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. پھر قرآن نے چیلنج میں اور کمی کر دی. یعنی پہلا چیلنج کہ اس جیسی کتاب لے آؤ, دوسرا چیلنج کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. پہلا چیلنج بھی نہیں کر سکتے, یعنی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. دوسرا چیلنج کہ 10 صورتیں لے آؤ, اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. پہلا چیلنج بھی فیل, دوسرا چیلنج بھی فیل, اور تیسرا چیلنج کر دیا گیا سب سے ہلکا کہ قرآن کے جیسی کتاب نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا لاؤ, اور 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. یعنی قرآن کمی کرتے کرتے کتاب سے 10 صورتوں اور 10 صورتوں سے ایک صورت پر آ گیا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ, اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو چاہتے ہو, جن کو بلا سکتے ہو بلا لو, اگر تم سچے ہو. اس طرح سورۃ بقرہ میں جو مدنی صورت ہے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لا, اور ساتھ ہی یہ پیش گوئی بھی کہ جو قرآن مجید کا ایک دوسرا معجزہ ہے کہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ یہ نہیں کر سکیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہرگز کر بھی نہیں سکو گے, یعنی کر ہی نہیں سکتے. پھر کہا کہ اس آگ سے بچ جاؤ. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے, ایک معجزہ نما کتاب ہے. قرآن نے عربوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ فصاحت و بلاغت جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب تھے وہ حروف تہجی کے ایک حرف سے 200, 250, 250, 300 شعر ایک مجلس میں وہ بیان کر دیا کرتے تھے, اتنے وہ فصیح اور بلیغ تھے. تو یہاں قرآن نے عربوں کو چیلنج دیا ہے کہ فصاحت اور بلاغت تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. ان کے شعر, معلقات, فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. ان میں سے جن لوگوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت, شرینی اور حلاوت, یعنی اس کی افادیت, اس کی عمدگی اور اس کی خوبی کو پہچان لیا, وہ ایمان لے آئے. وہ قرآن کو زیادہ جانتے, پہچانتے, سمجھتے, اور قرآن کی تعلیم کے مطابق نہایت سختی سے عمل کرتے تھے. جیسے کہ جادوگری ہو گئی, شعبدہ بازی سے واقفیت کی وجہ سے جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کر کے دکھایا ہے یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسی شخصیت کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور رہنمائی مل رہی ہو. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی انسان کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دور میں اس وقت طب اور سائنس کا دور تھا, مطلب علاج اور معالجے کا فن جو تھا وہ عروج پر تھا. اس فن کے جو بہت سے ماہرین اس وقت موجود تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا, برس اور جزام کے مریضوں کا علاج کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے دور کے تقاضے کے مطابق انہیں اس طرح کا معجزہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو ان ماہرین طب نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا کہ یہ کام طب اور علاج معالجے کے دائرے سے باہر ہے، اور اسی سے انہیں یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی من الآیات ما آمن علی مثلہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامۃ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 152۔ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی گئی کہ ان جیسی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ مجھے جو نشانی عطا فرمائی گئی ہے وہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت میری اتباع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، یعنی ابھی اس قرآن کی حقیقت ان پر نہیں تھی کھلی، وہ اس کی حقیقت کو نہیں تھے جانتے، اس لیے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے ابھی اسے نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی اسے پہچانا تھا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی ان پر یہ حقیقت کھلی ہی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے جہالت کی بنا پر، بے وقوفی کی بنا پر قرآن کو جھٹلا دیا، تو یہ اس ہدایت اور دین حق سے محروم ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین حق سے محروم کون ہے؟ جو ہدایت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے جہالت کی بنا پر، بے وقوفی کی بنا پر قرآن کو جھٹلا دیا تو یہ اس ہدایت اور دین حق سے محروم ہے جس پر قرآن مشتمل ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، یعنی پہلی امتوں کے لوگوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھیے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی دیکھیے ہم نے انہیں اس وقت کس طرح ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، کفر اور سرکشی کی اور جہالت سے کام لیا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں، تم بھی ڈرو، سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، کہیں تمہارا انجام بھی انہیں جیسا نہ ہو جائے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بلکہ وہ کفر پر ہی مرتے ہیں اور وہ پھر کفر پر ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے روز قیامت۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بہت خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب واقف ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے تو وہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے تو اسے گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے۔ وہ بہت عادل ہے، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اس کی ذات بہت بلند، بہت بابرکت اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لا الہ الا ہو۔ دیکھیے ایک سچا داعی دین بہت مخلص ہوتا ہے، وہ زن سے پاک ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ تبلیغ کا بھی ایک زن ہوتا ہے،
مگر یہ ماڈرن اور نافرمان بھٹکے ہوئے لوگ اس بات کو نہ کبھی سمجھیں گے نہ کبھی مانیں گے، بلکہ گھر سے یہ سوچ لے کے جائیں کہ آج تو سب مانیں گے، یعنی ابھی اب کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب سن رہی ہیں، تو یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر کے جائیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، لیکن شروع میں پوری محبت اور بھرپور محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ سورت یونس جو ہے نا، یہ مکی دور کی آخری سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات پہنچاتے پہنچاتے 13 سال ہونے والے تھے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کچھ کہتے ہیں نا، پنجابی کی کہاوت ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں، کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگ دنیا داری اور نفس کے پجاری بن جاتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو خوش کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، ہم انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم مجھ سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی میں نے اپنے عمل کا آپ حساب دینا ہے، تم نے اپنے عمل کا آپ حساب دینا ہے۔ مجھ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ تمہارے کرنے کا سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، میرے لیے میرے عمل ہے، یعنی دفع ہو جاؤ، جو جی چاہتا ہے کرو، اپنے لیے کرنا ہے، اپنی جان پہ کرنا ہے۔ میرے عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ تم نے ان کی باتوں میں آ کے عمل کرنا نہیں چھوڑنا، پریشر میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ کا آخری نقطہ ہے، لی عملی ولکم عملکم، یعنی یہاں اس آیت کے اندر مشرکوں سے اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ مشرک آپ کی تکذیب سے باز نہیں آتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ بھی ان مشرکوں اور ان کے عمل سے برات کا اظہار کر دیں۔ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، فرمان باری تعالیٰ ہے نا سورۃ الکافرون میں۔ اے پیغمبر ان منکرین اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو نا ان کو میں نہیں پوجتا۔ پھر پوری سورت اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے اپنی قوم کے مشرکوں سے کہا تھا اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ الممتحنہ، بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو بے تعلق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کلام، بلاغت نظام کو، قرآن عظیم کو، فصیح و بلیغ اور اس رشد و ہدایت والی کتاب مبارکہ کو سنتے ہیں، اور اسی میں بہت کفایت ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہ ان کا، کیونکہ یہ آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کہ بہروں کو سنا سکیں اور لوگوں کو ہدایت سے بہراور کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سامعہ کا معنی ہے سننا، اور جس میں تا لگ جاتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو غور سے سن رہے ہیں۔ اور سمیعو کا معنی ہوتا ہے بغیر کوشش کے سننا، اور استامعہ اس کا معنی ہے سننے میں کوشش سے کام لینا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ باتیں آپ کے کان میں خود بخود آئیں گی، یہ ہے سامعہ، اور کچھ باتیں آپ کوشش کر کے سنتی ہیں،
یہ ہے استامعہ، یعنی جو پہلے سے نہ سننے کا تہیہ کر کے آئے ہیں، ان کو حق سنائی نہیں دیتا، ان کا آپ کی باتوں کو سننا صرف دکھاوے کا سننا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ ہم تو سنتے ہیں، لیکن ادھر ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی جسے سنا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہودی بھی آتے تھے۔ آپ لوگ کسی کو بتاتے ہو کہ بھئی ہم قرآن کی کلاس لیتے ہیں، تو وہ اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو بتاتے ہو کہ آپ نے آکسفورڈ میں ایڈمیشن لے لیا ہے، تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ واہ واہ بھئی واہ، کنگریچولیشن، ویل ڈن، بہت خوب، اس طرح کر کے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو فرق کیا ہے بھلا اس میں؟ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا عزت کا معیار تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عیب چننے کے لیے سنے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مطلب یہ گونگے بہرے اندھے لوگ آپ کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، اور جا کے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر غور کیا جائے یا جس کو سنا جائے۔ تو اے نبی، یہ گونگے بہرے لوگ آپ ان کو کچھ نہیں سنا سکتے، یعنی ان کا مطلب جو ہے، ان کا مقصد ہدایت لینا ہے ہی نہیں، وہ آتے ہی صرف عیب کے لیے ہیں، عیب لگانے کے لیے، کہ مطلب کوئی خامی، کوئی کمی تلاش کریں جس سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، یا لوگوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان و شوکت دی ہے، اتنا عظیم اور بلند رتبہ دیا ہے، اور کس قدر عظیم المرتبہ شان والا قرآن مجید دیا ہے، جو آپ کی نبوت کا واضح ثبوت ہے، آپ کے نبوت کی واضح دلیل ہے۔ لیکن یہ لوگ تو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح ہدایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح دوسروں کو حاصل ہوتی ہے۔ مومنوں کی نظریں تو جب آپ کی طرف اٹھتی ہیں تو وقار سے اٹھتی ہیں، جبکہ کافر لوگ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی، یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی پر بھی قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ گویا اس نے قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت فرما دی، نابینا پن کی بجائے بصارت عطا فرما دی، اندھی آنکھوں والوں کو آنکھیں عطا کر دی، بند کانوں اور پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو کھول دیا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ہی رہنے دیا۔ وہ حاکم ہے، مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ہی کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کی ذات گرامی ہر کام میں علم و حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت محبت اور شفقت کرنے والا ہے، کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ ہر معاملے میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے۔ نماز کو دیکھ لیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لیں۔ غسل کی طرف دیکھ لیں کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ بیمار ہیں، روزہ چھوڑ دیں، جب تندرست ہو جائیں گے پھر رکھ لیں۔ مریض ہیں تو چھوڑ دیں، باقی دنوں میں رکھ لیں۔ اسی طرح تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو
اس کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ جو ہمارے اوپر سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نبی تیری تکذیب کرتے ہیں، میرے احکامات کو رد کرتے ہیں، میرے قرآن کی توہین کرتے ہیں، تو یہ دراصل تجھ پر ظلم نہیں کرتے، نہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، یہ در حقیقت خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان گناہوں کے سبب جو بھی ان کی جانوں پر وبال آئے گا نا، اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم ومحرما فلا تظالموا الا ان قال فی آخرہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اور اس حدیث قدسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ یعنی اللہ نے شروع میں نے بتایا نا، کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اچھا برا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں شمار کر رہا ہوں، گن رہا ہوں، پھر ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ اور یہی اعمال نامہ، یہی کتاب روز قیامت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لو پڑھو اپنی کتاب کو، آج یہ کتاب خود ہی تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرو، اس کتاب کو پڑھو، اپنے اعمال کو پڑھو، اپنی کرتوتوں کو دیکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے ہر کام کو شمار کر رہا ہوں، اور پھر میں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو شخص بھی خیر بھلائی نیکی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ نے ایسے کیا یا اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس مفصل روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2577۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کے برپا ہونے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے کو یاد کروایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں فرمانے باری تعالیٰ ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر دن کی ایک گھڑی۔ اور اسی طرح سورۃ النازعات میں بھی فرمانے باری تعالیٰ ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یوم ينفخ فی الصور وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔ جس روز جس دن سور پھونکا جائے گا
اور ہم اس دن گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے تم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہو، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھے طریقے والا کہے گا کہ نہیں، بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔ حشر میں احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمانے پاری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جس دن قیامت ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے، یعنی تم تو اسے مانتے ہی نہیں تھے، تم تو آخرت کے منکر تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے کتنی حقیر، کتنی چھوٹی، کتنی مختصر ہے۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد انسان کو روز قیامت یہ محسوس ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا، انہیں یہ محسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہیں، تو اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے اس فانی دنیا کے لیے، اور جس دنیا میں بقا ہے اس دنیا کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے اور آخرت کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہی کر لو، آگے دیکھا جائے گا۔ بھلا کیا دیکھا جائے گا؟ جب میدان حشر قائم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے حاضر ہو جائیں گے، تب دیکھا جائے گا کیا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ پھر احساس ہونا ہے کہ ہم نے کتنا غلط کیا، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہم یہ نہ کریں، ہم وہ نہ کریں۔ تو اس وقت مجرموں کے لیے ان کی باتیں، ان کی خواہشیں حسرتیں بن کر دکھائی جائیں گی۔ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا، بلکہ اس دن تو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلائے ہوئے ہیں، انتہائی خسارے میں ہیں، تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، روز قیامت کے منکر ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو خسارے میں کون لوگ ہیں؟ جو آخرت کے منکر ہیں، جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ تمام آیت جو ہم نے اس وقت پڑھی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک روز یا ایک دن سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ اور پھر اسی طرح فرمان الہی ہے یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی شناخت بھی کریں گے، یعنی بیٹے، باپ اور دیگر رشتہ دار ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانتے ہوں گے جس طرح دنیا میں جانتے تھے، لیکن ہر ایک پر نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کرے گا۔ اس دن نیکیوں کے تبادلے ہونے ہیں، کوئی سفارش کام نہیں آنی، کوئی رشتہ، کوئی ناتا کام نہیں آنا۔ آج جن رشتوں کے لیے ہم لوگ حدود اللہ کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہی رشتہ دار روز قیامت پہچاننے کے باوجود ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر انسان کہے گا اللہ مجھے بچا دے، بے شک میرے بیٹے کو جلا دے، میری بیوی کو جلا دے، میرے سارے بچوں کو جلا دے، پوری کائنات کو جلا دے، بس مجھے بچا لے۔ تو یہ
حقیقت ہے ان رشتوں کی۔ دنیا کی زندگی جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے بہت مختصر ہے، صرف چکھنے کی حد تک، تو جو اصل رشتے ہیں وہ آخرت کے ہیں۔ تو دنیا کی حقیر اور مختصر زندگی کے لیے ہمیں آخرت کی زندگی کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں روز قیامت بہت سخت ہے۔ اس سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین میں فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال ہی کر سکیں گے۔ اس دن سارے رشتے سب کٹ جائیں گے، صرف اپنی جان کی فکر پڑے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گرم جوش دوست کسی دوست کا پریشان حال نہیں ہوگا، یعنی کوئی دوستی، کوئی محبت کچھ کام نہیں آنے والی۔ دنیا میں ہم جن کی دوستیوں کا دم بھرتے ہیں، آخرت میں یہ سب انکار کر دیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، سب اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اس کیفیت میں ہوگا، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ کوئی نہیں کہے گا اللہ میری ماں کو بچا، میرے باپ کو بچا، یا میری دوست کو بچا۔ یہی جو رشتے ہیں روز قیامت ہمارے مخالف نظر آئیں گے، ہم سے انجان نظر آئیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر نہیں تھے یا وہ راہ راست پر نہ ہوئے۔ یقیناً لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا اور خسارے میں پڑ گئے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورۃ المطففین ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے جنہوں نے خاسروا انفسہم واہلہم یوم القیامہ الا ذالک ھو الخسران المبین۔ سورۃ زمر، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں رکھا، خبردار ہو جاؤ یہ واضح خسارہ ہے، کھلم کھلا واضح روشن یعنی ظاہر خسارہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کہ حسرت اور ندامت کے دن انسان اور اس کے پیاروں کی راہیں الگ الگ ہو جائیں، یعنی جس دن مشکل وقت ہوگا، مدد کی ضرورت ہوگی، اس دن یہی چاہنے والے دور ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ یفعلون کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں روز قیامت کی سختیوں کے بارے میں بتایا گیا، دنیا کی زندگی کو مختصر ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ کس طرح روز قیامت خود سے محبت کرنے والے مخلص رشتے انجان بن جائیں گے۔ تو ان آیات کے اندر مجرموں سے دنیا یا آخرت میں انتقام لیا جائے گا، یعنی ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ مجرموں سے دنیا یا آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی ہی میں ان سے انتقام لے لیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ ہمارے ہی پاس ہے، اور آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور پھر جب ان کا پیغمبر ان کے پاس آئے گا،
حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو قضی بینہم بالقسط، تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جس طرح کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ہر امت کو اس کے رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کتاب اعمال رکھی جائے گی، جس میں ان کے اچھے اور برے سب اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی نامہ اعمال اس وقت حاضر کیے جائیں گے، سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح ایک ایک امت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن روز قیامت سب سے پہلے اس امت کا فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ المقدی لہم قبل الخلائق، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، جن کا فیصلہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الجمعہ، اور حدیث کا نمبر ہے 896، راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے کتاب الجمعہ، حدیث کا نمبر ہے 855۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوگی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی منکرین قیامت، جو قیامت کے منکر ہیں وہ اس کے جلدی وقوع پذیر ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، جس کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو، اس کو تم جلدی لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس کفر کی بابت کہ وہ عذاب کے جلدی آنے کا اور اس کے وقت کے تعین کا سوال کرتے ہیں، جن میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ شعراء ہے، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعملون انها الحق، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کو جلدی طلب کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے اور یقینی طور پر وقوع پذیر ہوگی، گو انہیں اس کے وقت کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا مقررہ وقت کون سا ہے اس کا علم نہیں۔ یعنی کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، ہماری پکڑ ہوگی، اللہ نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے، ہم تو دن رات بہت پھل پھول رہے ہیں، بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آج تک کچھ نہیں بنا۔ یہ ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طریقے سے جواب دیجئے اور انہیں کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ میں تو اپنی جان کے ساتھ کسی قسم کا نفع یا فائدے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علم رکھا ہے میں اس کے بارے میں
کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اطلاع دے دے، مجھے اس کے بارے میں آگاہ کرتے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور تمہاری طرف اس کا رسول ہوں، میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ قیامت آئے گی تو قیامت ضرور آئے گی، ویسے اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر امت کی موت کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، یعنی ہر امت کی مدت جو ہے وہ مقرر ہے، اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس وقت وہ ایک گھڑی نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے، مطلب نہ وہ ایک گھڑی یستاخرون پیچھے رہ سکتے ہیں، یعنی انہیں ایک گھڑی کی بھی دیر نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورۃ المنافقون وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ کتنا صاف، کتنا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور جو عذاب ابھی تک نہیں آ رہا تو اس کی دو وجوہات ہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ فلاں پہ اللہ کی پکڑ ہے۔ کبھی کبھی مائیں بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں کہ تم پہ تو اللہ کی پکڑ آئے گی، یا تم پہ تو اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ یہ جملہ کہنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی۔ اور نمبر 2 کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ لوگوں کو پکڑنے سے پہلے آخری حجت پوری کرتا ہے، یعنی جب تک حجت تمام نہ کر لے تب تک کسی قوم کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ پہلی دوسری غلطی پہ نہیں پکڑتا، بلکہ جب انسان اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑنے لگتا ہے تو پھر اللہ کو ان پہ غصہ آتا ہے، پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، یعنی اس میں ذرا سی بھی ڈھیل نہیں دی جاتی، نہ تو وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں یستاخرون یعنی تاخیر، ان میں ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ساری بات کا مطلب اللہ کیا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتے، اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، خود کو درست کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا اگر آپ کے نامہ اعمال میں درستگی نہ ہوئی، اگر آپ کا عقیدہ درست نہ ہوا، اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ چھوڑا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا فَإِذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں، یعنی مجرموں کے پاس ایسے کون سا نامہ اعمال ہے، ان کے نامہ اعمال میں ایسی کون سی نیکیاں ہیں جس کے لیے انہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، کون سی ایسی بھاری نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ روز قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو تو ان کو کہہ دو کہ وہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت، یعنی جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس اچانک آ جائے گا، کسی بھی وقت، رات کو بھی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے۔ آل آنا میں دال واو دو اور حمزہ ہی ہے۔ آ کیا ہوتا ہے؟ کیا حرف استفہام ہے۔ آل آنا یہ کہتے ہیں ماضی اور مستقبل کے درمیان کو، یعنی حال جس کو ہم بولتے ہیں پریزنٹ، مستقبل اور ماضی کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں، یعنی کہا اچھا جی اب آپ کو ایمان سوجا ہے، اس کی پہلے تو تم بڑی جلدی مچا رہے تھے، اب قبول کرتے ہو ایمان۔ یعنی جب ان لوگوں کے پاس عذاب آ جائے گا تو یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، سورۃ سجدہ کی آیت ہے یہ۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا
لہذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا، سورت المؤمن ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس کا انکار کیا، لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلا آ رہا ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کماتے رہے ہو، یعنی جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے اب اس کے بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورت الطور کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یدعون الی نار جہنم داعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائے جائیں گے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ یعنی بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی تمہیں، بہت جلد عذاب مانگ رہے تھے کہ لاؤ لاؤ، تو لو اب عذاب آ گیا۔ اب جب کہ تم مانگتے تھے عذاب آ گیا ہے، اب وہ وقت ہے کہ اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ عذاب مانگنے کی بجائے ہدایت مانگے۔ پورے سبق کا جو خلاصہ ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ حق سے بھاگنے والوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ واپس پلٹ آؤ۔ اگر آج نہ پلٹے تو جب عذاب آئے گا اس وقت پلٹنا بیکار ہوگا۔ پھر خواہش کرو گے کہ کاش ہم دنیا میں جائیں، کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم یہ عمل نہ کریں، ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم یہ عمل نہ کریں، لیکن اس وقت اس دن صرف بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن نہ تو ایمان لانا کام آئے گا، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، نہ پچھتانا کام آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ پوچھیں جو آپ نے سبق کو لے کے کچھ پوچھنا ہے تو۔